ہمارے سامنے اس وقت جو ہے یہ فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر وہی 29 ہے 29، اور پیج نمبر بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ نیچے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کا جو ہے ان کی IT مجلس آف دعوت اسلامی، یہ ان کی طرف سے پبلش شدہ ہے۔ اچھا، یہ 410 ہے پیج نمبر۔ یہاں پہ بیسیکلی سوال یہ ہوا ہے اعلیٰ حضرت سے کہ پہلے ہم سوال کو دیکھ لیتے ہیں، یہ تو آگے جواب آ گیا۔ پہلے ہم سوال کو دیکھ لیتے ہیں جو پچھلے پیج کے اوپر ہے۔ مسئلہ نمبر 147 کے تحت کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں معلوم تھیں یا نہیں؟ میاں مسائل کے 24ویں سوال کے جواب میں روایت فقہی ملا علی قاری کی شرح فقہ اکبر ہے، جاننا چاہیے کہ کوئی بات غیب کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے، مگر جس قدر کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی وقت کوئی چیز معلوم کرا دیتا تھا تو جانتے تھے۔ یعنی ایک بندے نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اور ملا علی القاری مطلب فقہ حنفی کے ایک بڑے فقیہ ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غیب بتا دیا جاتا تھا تو جانتے تھے، اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے۔ بہت مطلب معتدل موقف ہے، سب اس کو مانتے ہیں، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، سب اس کو مانتے ہیں۔ لیکن آگے بات ذرا کھلے گی، اس سے بات سمجھ میں آئے گی کہ اختلاف کیا۔ پھر ملا علی قاری نے کیا لکھا ہے کہ جو کوئی اس بات کا اعتقاد کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں معلوم کر لیتے تھے، حنفیہ نے اس شخص پر صریح تکفیر کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے بتانے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل ہو جاتا تھا غیب کا، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود سے غیب کا علم حاصل کر لیتے تھے، تو حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے جو ہے وہ غیب کی باتیں جان لیتے تھے۔ اچھا، یہ کسی نے سوال کیا، ابھی یہ سوال ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، وہ جواب میں انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے نہیں جان لیتے تھے، یہ بات ہم بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کفری عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، یہ بات بھی ٹھیک ہے، غیب کا علم دیا، ہم نے کہا اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہم لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معراج کی رات جو ہے وہ جنت جہنم کی سیر کروائی گئی، وہ ہمارے لیے غیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ حاضر بن گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی اختلاف ہو گیا۔ کہاں اختلاف ہوا اس کو ذرا سمجھیں، یہ اعلیٰ حضرت کے جواب سے۔ زید عمر کچھ کہیں مگر قرآن مجید و احادیث صحیحہ کا ارشاد یہ کہ حضور اقدس علیہ افضل الصلاۃ والسلام کو روز ازل سے روز آخر تک کے تمام غیوب کا علم عطا فرمایا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بے شک حق ہے کہ انبیاء غیب اسی قدر جانتے تھے جتنا ان کو ان کے رب نے بتایا، بلا شبہ بے اس کے بتائے کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ بھی حق ہے کہ احیاناً بتایا گیا کہ وہی حیناً بعد حین ہی اترتی تھی، یعنی وقتاً فوقتاً، نہ کہ وقت بیست سے وقت وفات تک ہر آن علل اتصال۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت جو ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دیا ہے، وہی بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ساتھ نہیں دیا گیا، کیونکہ وہی جو ہے وقتاً فوقتاً اترتی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا علم ایک ساتھ نہیں دیا گیا، وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے آپ کو یہ علم دیا گیا، یہ بھی ہم مانتے ہیں۔ لیکن جس جملے میں اختلاف ہے وہ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں، ابھی پہلی لائن میں دیکھیے گا کہ روز اول سے روز آخر تک کے تمام غیوب کا علم عطا فرمایا گیا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو عطائی علم ہے نا، یہ تو سب مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم ہے، سب نے مان لیا، یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غیب کا علم بھی دیا گیا، یہ بھی سب نے مان لیا، لیکن کتنا غیب کا علم دیا گیا؟ تو اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ روز اول سے روز آخر تک، بہت بڑا ٹائم سپین ہے، بہت بڑا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ذرا الفاظ کیا ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں الفاظ اختلافی ہیں، وہ اختلافی الفاظ ہیں، مگر اس سے یہ سمجھ لینا کہ گنتی کی چند چیزیں معلوم ہوئیں اور ان کے علم کو قلیل و ذلیل قرار دینا مسلمان کا کام نہیں۔ لیکن بات یہ ہے، دوسرے لوگ بھی یہ نہیں کہتے کہ گنتی کی چند چیزیں معلوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے لوگ بھی نہیں کہتے۔ اب آپ دوسرے لوگوں کا مقدمہ خود سے نہ بیان کریں،
یہ بات غلط ہے، اور کوئی بھی اللہ کے رسول کے علم کو قلیل و ذلیل نہیں کرتا ہے۔ یہ اس طرح سے تہمت نہیں لگانی چاہیے ہمیں۔ جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، دیکھیں بات یہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام مخلوق سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، دیوبند و اہل حدیث سب یہ کہتے ہیں تمام مخلوق کے علم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے، لیکن انہیں آپ کے ساتھ کہاں پہ اختلاف ہے؟ وہ آپ کے جو اگلے جملے ہیں ان سے ان کو اختلاف ہے۔ دیکھیں وہ جملے اصل میں شرک پیدا کرتے ہیں ان کے نزدیک۔ اسی احیاناً تعلیم میں شرق و غرب و عرش و فرش کے ذرہ ذرہ کا حال، دیکھیں شرق و غرب، عرش و فرش کے ذرہ ذرہ کا حال روز اول سے روز آخر تک تمام منکشف کر دیا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ مشرق کا علم، مغرب کا، مشرق مغرب آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے، دوسرا آپ نے کر لیا عرش و فرش یعنی آسمان اور زمین، اور تیسرا ذرہ ذرہ، سب علم آپ کے پاس ہے۔ جب سے اس دنیا کی پیدائش ہوئی ہے، ملینز آف ایئرس، ٹھیک ہے، اس وقت سے لے کے قیامت تک کے دن تک کا سارا علم آپ وسلم کے پاس ہے، ذرے ذرے کا بھی، بس اللہ نے دیا، اللہ نے دیا۔ لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ جو سارا آپ وسلم کا علم ہے نا، یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات کہنا یہ قرآن کے صریح نصوص کے خلاف ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ یہ شرک ہے۔ شرک کس طرح سے ہے؟ اس کو ہم نے استغاثہ کی بحث میں کھولا ہے۔ ہمارا استغاثہ والا لیکچر آپ دیکھیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں ہم نے تفصیل سے اس بات کو کھولا ہے کہ اصل بنیاد یہ نہیں ہے جو ہمارے بریلوی جو ہے نا وہ حضرات نے بنائی ہے کہ اللہ کی صفات کو اگر آپ 4 بنیادوں پہ مان لیں اور وہ 4 طرح سے جو ہے وہ آپ بندے کی صفات سے اس کو مختلف کر کے دکھا دیں تو پھر شرک نہیں ہوتا۔ اصل بنیاد یہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ یہ 4 بنیادیں مان بھی رہے ہوں، یہ 4 بنیادیں، یہ 4 فروق اور اختلافات آپ مان بھی رہے ہوں، پھر بھی شرک ثابت ہو جاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور یہ ہم نے استغاثہ کے لیکچر میں تفصیل سے ثابت کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی طرح کی کوئی صفت بندے میں ثابت کرنا چاہیں گے، یعنی ایک صفت صرف اللہ کے لیے وہ ثابت ہو سکتی ہے اس طرح سے، یعنی ایک صفت جس طرح سے اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہے اس طرح سے اس صفت کو مخلوق کے لیے ثابت کرنا، یہ بیسیکلی ہے شرک فی الصفات، چاہے اس میں آپ 4 بنیادوں میں فرق بھی کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کا علم، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان کا علم، ذرے ذرے کا علم، یہ اس طرح سے یہ جو علم ہے نا یہ اللہ کے لیے قرآن میں ثابت کیا گیا، مخلوق کے لیے نہیں ثابت کیا گیا۔ تو اب اس طرح سے صفت علم اگر آپ مخلوق کے لیے ثابت کریں گے تو یہ شرک فی الصفات ہو جائے گا۔ باقی آپ یہ بات ضرور مانیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا۔ آپ یہ بھی مطلب مانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم جو ہے وہ تھوڑا نہیں تھا، بہت زیادہ ہے، تمام مخلوقات سے زیادہ ہے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو قلیل نہیں ہم کہہ سکتے، نہ ہی ہم اس کو جو ہے وہ ذلیل کہہ سکتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اللہ کے علم سے ملانا شروع کر دیں گے، کس اعتبار سے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں ملایا کیونکہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں جس طرح سے اللہ کے لیے ثابت ہوتی ہیں وہ بندوں کے لیے اس طرح سے وہ صفات ثابت ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو شرک نہیں ہے کہ اللہ بھی دیکھتا ہے بندہ بھی دیکھتا ہے۔ ایک صفت اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، ایک آپ بندے کے لیے بھی ثابت کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ تو شرک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، رسول بھی عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو شرک نہیں ہوتا، ہم بھی کہہ رہے ہیں اس سے شرک نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ رسول کا علم غیب اس طرح سے ثابت کریں گے جس طرح سے اللہ کا علم غیب ہوتا ہے تو پھر شرک آئے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اس سے تو شرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ جس طرح سے اللہ کے لیے صفت سماعت ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بندے کی سن لیتا ہے اور ایک وقت میں اللہ تعالیٰ سب کی سن لیتا ہے، اگر اس طرح سے آپ یہ صفت سماعت جو ہے وہ رسول کے لیے ثابت کریں گے، وہ بھی ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ وہ اپنی قبر میں ہیں، یا اولیاء اللہ کے لیے ثابت کریں گے اس طرح کی صفت سماعت کہ جہاں سے چاہیں جو ہے وہ کسی کی بھی آواز سن سکتے ہیں اور جتنے ان کو پکاریں سب کی سنتے ہیں، تو یہ آپ جو ہے وہ صفت سماعت میں شرک کر رہے ہیں، کھلم کھلا شرک کر رہے ہیں۔ یہ اصل میں اختلافی نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی جو عبارت ہے
کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جب وہ ثابت کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی احیاناً تعلیم میں اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ غیب کا علم دیا ہے، اس میں شرق و غرب، عرش و فرش کے ذرہ ذرہ کا حال روز اول سے روز آخر تک تمام منکشف کر دیا۔ آیہ کریمہ میں علم ذاتی کی نفی ہے کہ کوئی شخص بے خدا کے بتائے غیب نہیں جانتا، ٹھیک ہے، یہ بے شک حق ہے، اور اسی کی معارضہ کو حنفیہ نے کفر کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آیات میں جو کہا گیا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خود سے نہیں جانتا، خود سے، حالانکہ آیات میں یہ بات تو نہیں ہے، آیات میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے نا وہ کوئی، یہ تو آپ نے نکالا ہے، یہ تو آپ نے نکالا ہے، آیت کسی آیت کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آیت میں اصل میں جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاص طرح سے جو ہے وہ اللہ کے لیے علم ثابت کیا گیا، اس طرح سے علم جو ہے وہ بندے کے لیے ثابت نہیں ہوتا، اس طرح سے لیس کمثلہ شیء، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک اور مقام ہے، یہ بھی وہی جلد ہے 29، اس میں پیج نمبر 486، تو یہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ خاص طور پہ ایک رسالہ ہے، مستقل رسالہ۔ اس میں مسئلہ نمبر 148 کے تحت کسی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت علماء کرام اہل سنت کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کہ زید دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا، دنیا میں جو کچھ ہوا اور ہوگا حتیٰ کہ بدء الخلق یعنی پیدائش کی ابتدا سے لے کے دوزخ اور جنت میں داخل ہونے تک کا تمام حال اور اپنی امت کا خیر و شر تفصیل سے جانتے ہیں۔ وہی بات آگے، پیدائش سے لے کے جو ہے وہ بدء الخلق سے لے کے دوزخ اور جنت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علم جانتے ہیں، اپنی امت کا ہر خیر اور شر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔